بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ عمران خان کے ذائچے میں کیا نکلا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے پیچھے کون ہے، اور ایک ایسی بریکنگ نیوز جس نے سب کچھ الٹا دیا، اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اس اہم ترین ویڈیو کے اندر۔ دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان کے حوالے سے، وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا، خاص طور پہ جب انہوں نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو لگایا کہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں ان کو کسی جادو کے زور پر لگایا گیا کہ شاید ان کا کسی قسم کا کوئی ذائچہ جو ہے وہ نکالا گیا۔ بڑے اخبارات نے اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ دعوے کیے۔ اس کے اندر کس قسم کی حقیقت ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے کیا کیا، کن چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، اور میڈیا کا اصل کیا کام ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ دنیا بھر میں میڈیا جو ہے وہ خبر کو رپورٹ کرتا ہے، پہلے انویسٹیگیٹ کرتا ہے، وہ خبر نکالتا ہے، پھر عوام کے سامنے جو ہے وہ لے کے آتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر خاص طور پہ گزشتہ 3 برسوں میں، کیونکہ پاکستانی میڈیا کسی قسم کی کوئی خبر نکالنے میں کامیاب نہیں ہوا جو واقعی خبر کی تعریف کے اوپر پوری اترتی ہو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ خبر کی تعریف کیا ہے، کہ ہم نے جب جرنلزم شروع کیا تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ایسی خبر دیں جو نہ بیان ہو نہ واقعہ ہو، یعنی بیانات اور واقعات جو ہے وہ دنیا بھر میں کبھی بھی خبر نہیں سمجھے جاتے۔ خبر جو ہے وہ واقعی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ کسی طریقے سے ان عوام کے تمام تر مفادات کا خیال رکھا جائے، کہ جس خبر کے سامنے آنے سے واقعی اویئرنیس جو ہے وہ عوام کے اندر پیدا ہو۔ واقعات تو ہو جایا کرتے ہیں، بیانات بھی لوگ دے دیا کرتے ہیں، لیکن گزشتہ 3 برسوں میں پاکستانی میڈیا نے صرف اور صرف بیانات اور واقعات ہی کو خبر بنایا ہے، اور عمران خان کو مسلسل ڈسکس کر کے صرف اور صرف جو ہے وہ ریٹنگ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میڈیا کے پاس کوئی خبر نہیں ہے، چاہے وہ واقعہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی تعیناتی کا ہو یا کوئی اور واقعہ ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں کہ جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی تعیناتی کا معاملہ تھا تو میڈیا نے پورا زور لگایا کہ اس تک یہ خبر پہنچ سکے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس عہدے کے لیے کس کو سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے بیرسٹر سلطان کے حوالے سے خبر دی، کبھی جناب انہوں نے سردار تنویر الیاس کے حوالے سے خبر دی، کبھی کئی دیگر لوگوں کے حوالے سے خبریں دی کہ ان کو جناب وزیر اعظم ہاؤس ملاقات کے لیے بلا لیا گیا ہے، کبھی یہ خبر دی گئی کہ راتوں رات مختلف لوگوں کو جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بلا لیا گیا ہے۔ لیکن بالآخر جب کرۂ فال نکلا تو نام تھا سردار عبدالقیوم خان نیازی کا، جس پر کیونکہ سب ناکام ہو گئے تھے، سب حیران ہو گئے تھے، خبر نہیں نکال پائے تھے، اپنی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے جنگ گروپ کے سمیت دیگر جو بڑے اخبارات ہیں پاکستان کے، وہ اس خبر کا سہارا، جھوٹی خبر کا سہارا لے کر جو ہے وہ آگے اپنے معاملات بڑھانے پر مجبور ہوئے کہ عمران خان نے سردار عبدالقیوم خان نیازی کو ذائچہ نکال کر جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا ہے، اور ان کے ذائچے میں یہ نکلا تھا کہ عمران خان کے ذائچے میں یہ نکلا تھا کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے بہترین وزیر اعظم ثابت ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے نظر آئے، الزام تراشی کرتے نظر آئے خاتون اول کے اوپر کے شاید جادو کے زور کے اوپر جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی خبر نہ ہو تو پھر آپ عام طور پہ اسی قسم کی بات کیا کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستانی میڈیا کے پاس گزشتہ 3 برسوں سے دینے کے لیے کوئی خبر نہیں ہے۔ یا وہ عمران خان کے بیانات کو رپورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا، یا وہ مختلف واقعات کو جو ہے رپورٹ کرتے ہیں کہ آج جناب عمران خان نے فلاں چیز کا افتتاح کر دیا، اور وہی چیز جو ہے وہ پورے ملک میں پورا دن جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہتی ہے۔ خبر کے لیے کیونکہ محنت کرنا پڑتی ہے، اور محنت کرنے کو کوئی بھی پاکستان کا میڈیا یا صحافی تیار نہیں ہے، اس لیے خبر کی بجائے جب وہ بیانات اور واقعات چلاتے ہیں تو اس کے اندر پھر کیونکہ فلو اس قدر زیادہ ہے، ٹی وی چینل کی سکرین جو ہے وہ اس کا پیٹ بھرنا ہے، ٹی وی چینل کے اوپر آپ نے 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلانا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ جھوٹی خبروں کا بھی سہارا لیتے ہیں، اس کے لیے بے شمار خبریں فیک نیوز بھی ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے عمران خان نے اپنی اس تقریر کے اندر جو کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ایک تقریر کی، عمران خان نے کہا کہ 3 سال میں 70% خبریں میرے خلاف لگیں۔ بجا طور پر بالکل درست انہوں نے یہ بات کی، اور میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے تمام جعلی دانشوروں کو اور ملازم صحافیوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ بالکل عمران خان نے یہ کہا ہے، اس کو وہ کمپیریٹو انالیسس کے ذریعے غلط ثابت کر کے دکھائیں تو ہم یہ بات مانیں گے۔ ہم آئندہ آنے والی اپنی ویڈیوز میں یہ بات ثابت کر کے دکھائیں گے کہ کیسے میڈیا کے اندر جھوٹی خبریں چلتی رہیں۔ مثال کے طور پر عمران خان نے جب اس بات کا ذکر کیا کہ اخباروں نے لکھا کہ ذائچہ نکال کر وزیر اعظم آزاد کشمیر کو نامزد کیا، ان پر عمران خان نے کہا تنقید کریں تو سچی تنقید کریں، مسئلہ فیک نیوز اور پروپیگنڈے سے ہے۔
ان کی گورنمنٹ کرپشن نہیں کر رہی تو آزاد عدلیہ اور آزاد صحافت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا آزاد عدلیہ اور آزاد صحافت سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور حکومت کے خلاف کرپشن کے حوالے سے کیونکہ کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں عمران خان کے اس دور حکومت میں جتنے بھی جس قسم کے بھی اسکینڈل ایون ان کے دائیں بائیں موجود لوگوں کے حوالے سے چاہے وہ چینی کا ہو یا آٹا کا ہو یا دوائیوں کو ہو, ان کو اخبارات سامنے نہیں لے کر آئے. ان کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان خود سامنے لے کر آئے. ان کے حوالے سے جو ہے وہ کمیٹیاں بنی, کمیشنز بنی, تحقیقاتی کمیٹیوں کی رپورٹ سامنے آئی. ان رپورٹس کو جو کہ ماضی میں کبھی بھی روایت نہیں تھی پبلک کرنا, عمران خان نے خود جو ہے وہ ان کو پبلک کیا, اور اس کے بعد پھر پاکستانی میڈیا, بیچارے پاکستانی میڈیا کے پاس جو ہے وہ خبر آئی اور اس خبر کو انہوں نے رپورٹ کیا. ابھی تک خود کو بڑے سے بڑا انویسٹیگیٹو رپورٹر سمجھنے والے یا انویسٹیگیٹو رپورٹر کا دعویٰ کرنے والے اب تک کسی قسم کی کوئی بھی انویسٹیگیٹو سٹوری جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سامنے نہیں لے کر آ سکے, بجائے صرف اور صرف اس کے کہ وہ ان کی ذاتی زندگی پر تنقید کریں, صرف اور صرف اس کے کہ وہ ان کے اہل خانہ پر تنقید کریں, صرف اور صرف اس کے کہ وہ خاتون اول پر تنقید کریں, اور کبھی جادو ٹونے کی بات کریں, کبھی روحانیت کی بات کریں, کبھی ذائچے نکالنے کی بات کریں. پاکستانی میڈیا کے پاس جنرلی واقعی خبر دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور خبر کے نام پر ٹی وی چینل پہ چلانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے انہیں بار بار جو ہے وہ فیک نیوز کا, بار بار جو ہے وہ پروپیگنڈے کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور بار بار مختلف جو ہے وہ ایون یہاں تک کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر لوگوں کے جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو شیئر کی جانے والی چیزیں ہیں وہ بھی ان کے اصلی ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ سمجھ کر پاکستانی میڈیا کے اندر رپورٹ کر دی جاتی ہیں. اس کے حوالے سے ہم ویڈیو بھی کر چکے ہیں, اور اس کے اوپر کسی قسم کا نہ کوئی ادارہ ایکشن لیتا ہے اور نہ ہی کوئی صحافتی ادارہ اس کے اوپر شرمندگی محسوس کرتا ہے, اور نہ ہی ایسی خبر رپورٹ کرنے والے اپنے جو رپورٹرز ہیں ان کی کو باز پرس ہوتی ہے. ویڈیو کے حصے میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں, فرض کیجئے پاکستان کا پارلیمنٹ ہے, پاکستان کی عدلیہ ہے, پاکستان کا میڈیا ہے, پاکستان کی فوج ہے, اور پاکستان کے اندر جمہوریت ہے, ان سب چیزوں کو کس سیاستدان نے پاکستان کے اندر زیادہ نقصان پہنچایا, میں کمپیریٹیو انالیسس حوالے سے کرتا رہتا ہوں. آگے بھی یہ جو ہے وہ جو یہ تجزیہ ہے کمپیریٹیو انالیسس یہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا, لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور تمام ملازم صحافیوں کو, تمام جو جعلی دانشور ہیں ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر وہ فوج سے شروع کر دیں گے, بھٹو, شریف, خان اور فوج, کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان میں سیاست دان جو ہے, اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدان ہے, پاکستان میں جو جمہوریت ہے, ان کی پنیری, ان کے گملے جو ہیں وہ بیسیکلی فوجی گملے ہیں. آپ بھٹو کا انالیسس کر لیں, آپ نواز شریف کا انالیسس کر لیں, اور آپ عمران خان کا انالیسس کر لیں, بالکل تاریخ میں تمام تر ثبوت موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, اخبارات موجود ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس سیاستدان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لے کر آئی, وہ اسٹیبلشمنٹ کے گملے کے اندر پیدا ہوا. سالہ سال 10 سال 12 سال بھٹو اور نواز شریف دونوں اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں پرورش پاتے رہے, پھر اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اقتدار اپنی گود میں بٹھا کر دیا, اور کس طرح سے عمران خان نے جو ہے وہ تقریباً 25 برس تک جو ہے وہ اپنی جدوجہد کی, اور اس کے بعد عمران خان جو 22 برس تک اپنی جدوجہد کی, اور اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ اقتدار تک پہنچے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عدلیہ کے حوالے سے اگر ذکر کر لیں کہ کس سیاستدان نے عدلیہ کو نقصان پہنچایا تو وہ بھی آپ کے سامنے. 1973 کے آئین کے بعد جو پہلی 4 ترامیم ہوئی, انہیں کوئی جا کر پاکستانی آئین کو جا کر پڑھ لیجئے, پاکستانی آئین کے سفر کو کہ کیسے آئین میں ترامیم اس کو پڑھ لیجئے. پہلی جو 4 آئینی ترمیم ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے صرف اور صرف زبردستی کے زور پر اپوزیشن کو پارلیمنٹ سے باہر نکال کر, ان کی ٹانگیں توڑنے کی دھمکیاں دے کر, اور سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے انہیں باہر پھینکوا کر زبردستی منظور کرائیں, اور تمام ترامیم وہ تھیں جو کہ عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کے حوالے سے تھیں. نواز شریف کا ذکر کر لیں تو اس حوالے سے پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے ساتھ, چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ نواز شریف نے جو سلوک کیا, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. ایک سپریم کورٹ کے اندر 2 سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے بنوائی, اور اب حالات دیکھ لیجئے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا کچھ نہیں کہتے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف, لیکن اس کے باوجود حکومت صرف اور صرف آئینی اور قانونی راستہ ہی اختیار کیے ہوئے ہے. پارلیمنٹ کا ذکر کریں تو پارلیمنٹ کے بھی کہ پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کس نے بنایا, ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پارلیمنٹ کا جو کردار 1973 کے آئین کے بعد رہا مسلسل اگلے 4 برس تک, کہ کس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر موجود سیاسی جماعتوں کو, جمہوریت کو بلڈوز کر دیا گیا, اور صرف ایک شخص فیصلے کرتا رہا. نواز شریف کے دور میں کیا ہوا کہ صرف اور صرف ان کی جو کچن کیبنٹ ہے وہ فیصلے کرتی رہی. اس کا کمپیریزن آپ عمران خان کے ساتھ کر کے دیکھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر پڑھنے کی عادت نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کمپیریٹیو انالیسس نہیں کرتے, مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, صرف اور صرف وہ لوگوں کے دعووں پر یقین کرتے ہیں. اچھا, میڈیا کے حوالے سے میں آخر میں بات کرتا ہوں کہ آج کل بڑا شور ہے جناب کہ عمران خان نے جب کہہ دیا کہ ہم نے آزادی سب سے زیادہ دی ہے, ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی, تو لوگ ہنس رہے ہیں,
اس کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں، بے شمار جعلی دانشور اور ملازم صحافی، ان کو میں اپنے ٹویٹ کے اوپر بھی چیلنج کر چکا ہوں، اور یہاں پھر میں ایک دفعہ چیلنج کرتا ہوں کہ بھٹو نے پاکستانی میڈیا کے اوپر جو پابندیاں لگائیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں، تمام تر چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، میں ان کے اوپر ویڈیو کر چکا ہوں۔ نواز شریف نے جو میڈیا کے اوپر پابندیاں لگائیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں، اور تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ کیسے اخبارات کے کاغذ تک بند کر دیے گئے، کیسے جو ہے وہ صحافیوں کو گھروں سے اٹھا کر جو ہے وہ ان کے اوپر پرچے درج کر دیے گئے۔ اور اب عمران خان کے دور میں بھی آپ اس کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسس کر لیں، تینوں کمپیریٹیو انالیسس کرنے کے بعد معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور یقیناً ملازم صحافی اور جو جعلی دانشور ہیں وہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔